السلام علیکم، میرا نام سید محمد طلحہ شاہ ہے اینڈ آئی ویلکم یو آل ان مائی رمضان سیریز۔ امید کرتا ہوں آپ سب بہت ہی خوشی روزے رکھ رہے ہوں گے اور آپ سب کے رمضان کے روزے بہت زیادہ آسانی سے گزر رہے ہوں گے اور آپ عبادت کر رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے قریب آ رہے ہوں گے۔ تو یہی ہے شان، یہی ہے برکت۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے ہم مسلم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، نیکیاں جمع کر سکیں، اپنے گناہ معاف کروا سکیں، اپنے آپ کو بخشش کے راستے پر لے کر آ سکیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب آ سکیں۔ اس مہینے ہم بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں تاکہ ہمیں بہت سارا اجر و ثواب مل سکے، اور ان تمام نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے روزے دار کو افطاری کروانا، یعنی کہ کھانا کھلانا، اس کا پیٹ بھرنا اور اس کو سیٹسفائیڈ کرنا، اس کو خوش کرنا۔ اور ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس عمل کو دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس انسان کی رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں اور اس انسان سے اور محبت کرتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن وہ اعمال کر کے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے اور محبت کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ خوبصورت ہمارے لیے کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر کہ روزے دار کو افطاری کروانے کی کیا فضیلت ہے اور اس کا کیا ثواب ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو وذ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں کسی بھی روزہ دار کو افطاری کروانے کا ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اجر ملتا ہے اس چیز کا، اور کسی بھی روزہ دار کو افطاری کروانے سے اس شخص کے پچھلے سارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ، کہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے۔ اور ایک روزہ دار کو افطاری کروانے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا کہ ایک روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اسپیشل چیز ہے کہ اگر ہم ایک روزہ دار کو افطاری کرواتے ہیں تو ہم بہت زیادہ ثواب کما سکتے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہر انسان کی، ہر شخص کی وہ حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی روزہ دار کو کھلا سکے یا پلا سکے یا اس کا روزہ افطار کروا کے وہ ثواب حاصل کر سکے، تو وہ شخص کیا کرے کہ جب اس کے پاس کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کو کھلانے کی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً یہ جواب دیا کہ وہ شخص بھی اس روزہ دار کو افطاری کروانے کے بعد ثواب حاصل کر سکتا ہے جو روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ دودھ، ایک چھوارا یا ایک کھجور یا ایک لقمہ یعنی کہ نوالا کھلا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کے لیے ثواب اتنا ہی ہے کہ اس نے اس کو پوری افطاری کروا دی۔ اور جس شخص نے رمضان کے مہینے میں کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا کہ وہ ساری زندگی کبھی پیاسا نہیں رہے گا اور سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہوگی کہ اتنی بڑی فضیلت ہے ایک روزہ دار کو افطاری کروانے کی۔ روزہ دار کو افطاری کروانے سے متعلق ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یا جو انسان کسی روزہ دار کو کھلا پلا کر پیٹ بھر سکے اور اس کا روزہ افطار کروا سکے تو رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور شب قدر کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شبحان کی آخری تاریخ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے، جس انسان نے کسی روزہ دار کو افطاری کروائی تو اس کے پچھلے سارے گناہوں سے اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کی آگ سے گردن آزاد کر دی جائے گی، بنا اس کے کہ کسی قسم کا اس کا اجر کم ہو، بلکہ اس کو مزید روزہ دار ہونے کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا اور روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ افطاری کروانے سے متعلق ایک اور روایت ہے کہ کسی نے دریافت کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس یہ بھی حیثیت نہ ہو کہ وہ اتنا بھی کھانا نہ کھلا سکے کہ وہ ثواب کما سکے اور کسی روزہ دار کو افطاری کروا کے اس کا پیٹ بھر سکے یا اس کو خوش کر سکے، تو وہ شخص کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس کو جواباً جواب دیا کہ روٹی کا ایک لقمہ یا روٹی کا ایک نوالا بھی کافی ہے اس انسان کا پیٹ بھرنے کے لیے، اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ ایک روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ملتا ہے، اور اس کو پورا اجر دیا جائے گا۔ حدیث کے مطابق یہ مندرجہ ذیل دعا دینی چاہیے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کرے آپ کے پاس روزہ دار افطار کرنے کے لیے آئیں، آپ کا کھانا نیک لوگ کھائیں اور فرشتے آپ پر رحمتیں بھیجیں۔
حضرت زید بن خالد جنہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کروایا یعنی کہ کھانا کھلایا، اس کا پیٹ بھرا، تو اس شخص کی گناہوں کی مغفرت فرمائی جائے گی، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جتنے بھی اس نے کیے ہوں گے، اس کی گردن کو آگ سے آزاد کر دیا جائے گا اور اس کے مال میں برکت ڈال دی جائے گی۔ کیونکہ یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے اور اس مہینے ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے اندر ہمدردی کا احساس بانٹیں، پیار محبت سے رہیں، دوسرے کی مدد کریں، نیکیاں کمائیں۔ تو ان تمام نیکیوں میں سے ایک یہ بھی نیکی ہے کہ آپ کسی روزہ دار کو افطاری کروائیں، اپنے تمام گناہوں کو بخشوائیں اور نیکی کے راستے پہ چلیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیادہ سے زیادہ خوش کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس رمضان کسی بھی ایک نیکی کرنے کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس رمضان کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ غریب، مسکین یا جن کے پاس کوئی سورس نہیں ہے کھانے کا، یا جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی افطاری کروائیں، تو ہم ان کی امید کے اوپر اتریں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو افطار کروا کے ان کا پیٹ بھر سکیں، ان کو خوش کر سکیں اور جنت میں جانے کا، جنت میں داخل ہونے کا اپنا ایک مقام بنا سکیں۔ تو اس رمضان پوری کوشش کریں کہ آپ کو جہاں بھی کوئی غریب نظر آتا ہے یا مسکین نظر آتا ہے، یا آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی افطاری کروا سکتے ہیں، کسی بھی شخص کو افطاری کروا کے آپ وہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں اور آپ ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو روزہ دار کو افطاری کروانے کی فضیلت، اہمیت اور اجر و ثواب کے بارے میں معلوم ہو چکا ہوگا۔ اگر آپ ایک نان مسلم ہیں تو آپ کو یہ پوری ڈیٹیل کے بارے میں پتہ چل چکا ہوگا کہ ایک روزہ دار کو افطاری کروانے کا کیا ثواب ہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی مزیدار رمضان سیریز کی ویڈیوز میں، کیونکہ بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز اور آ رہی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے اس پورے رمضان۔ سو دس از می سید طلحہ شاہ سائننگ آف۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔